قربانی اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ اور یہ پہلا مہینہ، اس میں تو وہ کمال کی قربانی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے بھی جانیں پیش کیں، اور پھر آخر وہ وقت بھی آیا تو آپ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو مال مانگو گے مال دیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہ و جلال دے گے۔ تو یہ دونوں مہینے قربانوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاق کی وہ قربانیاں جو انہوں نے بس یوں سمجھ لیجئے کہ دین اسلام کی خاطر، ہمیں ان کو یاد کر کے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نیک پاک لوگ، ان کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ان کے کیا بات کرنا ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کا نام لے کر اپنے لیے جنت کے راستے کو ہموار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہم 10 محرم الحرام شریف کو انشاءاللہ العزیز وہ کریں گے، اور آئندہ جمعہ آنے والا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز نبی کریم علیہ السلام کی پیاری اہل بیت اس کے بارے میں کریں گے۔ لیکن یہ پہلا جمعہ اور آج کی پہلی تاریخ یہ وہ ذات جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام سے مانگ کر لیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے مرید ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مرید ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مرید ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مرید بھی ہیں اور ان کی مراد بھی ہیں، کہ انہوں نے جب 39 مسلمان ہو چکے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ بڑے لوگ جو ہے نا یہ مسلمان ہونے چاہیے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کی یا اللہ کہ ان میں سے 2 عمر تھے اس وقت، ایک کا نام تھا عمر ابن خطاب اور دوسرے کا نام تھا عمر بن ہشام، اس کو عمر بھی بولتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک مجھے عطا فرما دے۔ کیا فرمایا؟ عرض کی کہ یا اللہ یہ 2 عمر ہیں، ان میں سے ایک عمر مجھے عطا فرما دیجیے۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونے ہونا محبوب تو پھر یہ جی گلاں کرنے سونا مانگ ایک ہاتھ رکھ کدھر رکھنا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات میں اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پیارے اللہ خطاب کا بیٹا جو ہے نا عثمان وہ عمر، اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ ہوا تو پھر آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں نا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمشیرہ اور آپ کا بہنوئی یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔
آپ اکثر تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے گھر سے کس لیے کہ وہاں ایک میٹنگ تھی اور اس میں عمر بن شام کو کہنے لگا بھائی کوئی بندہ ایسا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا نام لینا تو وہ تو عجیب لفظ میں لفظ کہہ نہیں سکتا، بس یوں سمجھ لیجیے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. سمجھ گئے کیا انہوں نے کہا؟ تو یہ عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے کہ میں لے کے آتا ہوں، میں جو آپ کہتے ہو نا وہ میں کرتا ہوں. اب عمر بن شام نے کہا لگا خطاب کے بیٹے مجھ سے تجھی سے امید تھی تو یہ کام کرے گا. اب اس نے وہ تلوار کر چلے، راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ نیا دین ہے اور جو نبی ہے نا اس کو تو میں بس. تو آپ نے فرمایا وہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لینا. یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں سنا رہے تھے. جیسے ہی اپنا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمشیرہ نے تو اپنے استاد صاحب کو کہا کہ آپ سائڈ پہ ہو جاؤ اور اپنے بہنوئی کو کبھی آپ بھی سائڈ پہ رہو، میں سامنے آتی ہوں. اللہ اکبر. دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھولا. بھائی کیسے ہوا؟ کیا کر رہی تھی؟ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر جو قرآن نازل کا ہے نا کچھ حصہ میں پڑھ رہی تھی. تو بھی مرتد ہو گئی ہے؟ فرمایا ہم ابھی تو ہم سیدھے راستے پہ آئے، تب چھوڑ دے. میں نہیں، ہاں تو بن کے ترشرو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. اب یہ نہیں ہو سکتا. یہ عمر پریشان ہو گئی کہ یہ ساری زندگی ہمشیرہ نے میرے سامنے بات نہیں کی تو آج اکڑ کے کر رہی ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا. آپ نے مارنا شروع کر دیا. بیوی کو مارتے ہوئے دیکھا حضرت عمر کو تو آپ کے جو تھے بہنوئی تو وہ بھی آ گئے، انہوں بھی مارنا شروع کر دیا. یہاں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں لو جی یہ عمر تو اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس نے تو حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دشمنی کی اور ان کو مارا اور ان کے اوپر دروازہ گرا دیا. اب یہ سے معاملات، اللہ اکبر، یہ من گھڑت باتیں ہیں. ذرا غور کیجیے گا. پہلے یہ مہینہ، یہ کیا نام اس کا محلہ، یہ شیخوں کے نام سے مشہور تھا. اکثر شیر تو چلے گئے اور دوسرے لوگ بھی آ گئے. لیکن جیسے کہ میں رانا ہوں، یہ شیخ صاحب ہیں، آپ میں سے کوئی ہوں گے بٹ صاحب ہوں گے، کوئی ملک صاحب ہوں گے، فلاں ہوں گے، کوئی فلاں ہوں گے. تو مجھے بتا دیجئے اگر میری بیوی کو اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ لگائے اور میں بے غیرت نہیں ہوں تو میں کیا کروں گا؟ سوچئے نا. جتھے تک ہو سکتا ہے میں کراں گا، پھینٹی لاواں گا. جب میں یہ جو ڈوکراٹا بھی میں نے کچھ کھیلا میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ پتر کسی نے لڑائی ہو جائے نا تو کچھ ہو گئی ایک بار مکہ مار کے نک چو خون کر دیں تاکہ پتہ لگے میں نے کچھ کیتا ہے. تو میں کم از کم یہی کام تو کرتا. سوچئے نا. اور جن کی برادری زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پوری کوشش کرے گا.
اب سوچئے حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ پیاری بیٹی ہیں کہ آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میں مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر وہ ذات جس کے بیٹے نے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے 72 تن قربان کر دیے، پیچھے نہیں ہٹے، ان کا باپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اور بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ جب تلوار چل رہی تھی ہر طرف علی علی نظر آتے تھے تو غیب سے ندا آئی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تبار کوئی نہیں ہے۔ تو وہ علی، اللہ نہ کرے میں لفظ نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی سوچ میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت علی چپ کر کے بیٹھے گئے۔ سوچئے نا ذرا، میرے جیسا آدمی وہ تو کوشش کرے اور علی جیسا میں چپ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہاتھ، یہ جو کام باتیں کرتے ہیں نا خدا کے لیے، یا تو علی کو شیر خدا کہنا چھوڑ دو یا اس قسم کی باتیں مت کرو کہ معاذ اللہ جو سنے اور کہ علی تو بڑا غیرت تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم اللہ تعالیٰ میرے معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لفظ کیا کہہ رہا ہوں؟ سوچیے ذرا اس بات کو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہیں دیکھیے کہ ایک آدمی جس نے سرکار کے کلمہ پڑھا ہے، ان کی اہلیہ کو اس کا بھائی مار رہا ہے اور وہ نہیں برداشت کر سکے، تو علی نے کیسے برداشت کیا بھائی؟ یہ غلط ہے بالکل، ایسے باتیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ دیکھو حضرت علی کا نام آیا ہے تو یہ دربار کے نام سے برتن میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ گرے ہوں؟ کیا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی شان ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا تو حضرت عمر ابھی حضرت عمر نہیں بنے ہوئے، تو آپ نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا۔ جب دیکھا نا کہ یہ تو کسی طرح بات نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا پھر مینوں بھی قرآن سناؤ نا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، پہلے غسل کر پھر تجھے سناؤں۔ اتنی دیر میں جب قرآن پاک پڑھا گیا تو آپ کے دل مبارک پر اثر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ہن انج کرو کہ مینوں سرکار دی بارگاہ چ لے جاؤ۔ اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے اس کمرے سے نکلے تو آپ نے فرمایا پیارے عمر تو خود نہیں ایسے آیا، یہاں تو تجھے اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر، خاص طور پر تجھے مانگ کر اللہ سے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت عمر بننے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہنچے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک بالا خانے پہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عمر آ رہا ہے، تو لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو عمر آ رہا ہے، ذرا دیکھو، اگر تو آیا ہے خیریت کے ساتھ تو بسم اللہ، اگر اس کا کوئی اور معاملہ ہے تو پھر اسی کی تلوار ہوگی اور میں اسی کا سر قلم کر دوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف اللہ کے ہی رسول، اللہ کے ہی شیر نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔ اللہ توفیق دے، وہاں جائیں تو وہاں جا کے سلام عرض یہی کیجیے کہ اے اللہ کے رسول اور اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کے شیر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو خیر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم علیہ السلام نے سامنے پایا تو پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا۔ اللہ پر اتنا جوش مسلمانوں میں، اتنا جوش مسلمان، اتنی خوشی اور اتنا جوش
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلاموں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. ہم میں نے جواب نہیں دیا. آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی محبت سے یہ جواب دیا ہے، لیکن یہ تو ذہن میں رکھیے آپ کتنے بیٹھے ہیں اس وقت؟ وہ کتنے تھے؟ 39. اور 40واں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ایمان لانے کی خوشی میں مسلمانوں نے جو 39 تھے انہوں نے نعرہ تکبیر ایسے ہی مارا اللہ اکبر کہ مکہ پاک کے در و دیوار تو ایک طرف رہے، مکہ پاک کی پہاڑیاں تک گونج گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ادھر سرکار خوش ہو رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں، جفیاں پوندے پہنے. اتنے دیر میں حضرت جبریل آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے دیکھیے آج عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آپ لوگ تو خوش ہوئی ہو، آج میرے آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو جو عمر کے ساتھ بغض رکھے، پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ آیا. یہاں ایک بات اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں. جنازہ آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھ کے فرمایا بھائی اس کے سر پر قرضہ ہے، کوئی ہمت کرو، کوئی اس کا قرض دے سکتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ میں اللہ کا رسول اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا. سوچئے جنہ لوگوں نے قرضے لے نے، سوچو، اور جنہوں نے غریب کے ٹیکسوں پر گزارا کرنا ہے، اور پھر ان کے لیے ہے کیا کہ کروڑوں کا معاملہ گل ہی کوئی نہیں پئی ہوں تے اگوا تک کوئی نام جڑا قرضہ ہے بعد چوں کہندا بھی کون دیندا پئی پاکستان چ. میں نے ایک اخبار پڑھی ہے، خبر پڑھی ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا غلط ہے، لیکن اگر ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جناب جس بندے نے 5 کروڑ کا فراڈ کیا ہے، اس نے ایک معاملہ، ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی نا آپ سب؟ خیر ماشاءاللہ سے. اچھا جی ماشاءاللہ، توجہ ہے جی. 5 کروڑ کا فراڈ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے. 5 کروڑ دا انہیں فراڈ مارے ہے تے او تے الزام ہے تے انہوں تسی ناب پڑھ نہیں سکتے. جس غریب نے اپنے بچے کے روٹی کے لیے 10 روپے کی روٹی چرائی ہے، وہ 10 دن کے لیے جناب وہ اندر ہے، تو پوچھنے والا. ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو 10 دن کے لیے بند کیا گیا، اب اس کو جیل میں بھیج دیا گیا، پتہ نہیں کس وجہ سے وہ چلے گئے، اللہ اکبر. اور اب اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ یہ بندہ کیا نام اس کا مجرم نہیں ہے، اس کو کیا نام اس کا رہا کیا جائے. تو اس کو مرے ہوئے بھی 5 سال ہو گئے. اللہ اکبر. خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے نا، ہاں ایک بات ہے کہ اس کے پاس اب ہے نہیں، وہ کوشش کر رہا ہے، ہمیں روز کا جناب کہ 100 روپے رکھے،
کہ اس نے دینا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا کہ اس کی نیت ٹھیک ہے، لیکن جس نے وہ کیا نام اس کا باقی نہیں دیتے میں کہڑا کو دینا، تو پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور ایک اور بھی جنازہ تھا جو پچھلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اس کو لے جاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے کبھی ایسے نہیں کیا، کیا ہوا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس مرنے والے کے دل میں میرے پیارے عثمان غنی اس کا بغض تھا، اس کی دشمنی تھی، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اب سوچئے جو حضرت عثمان کا بغض رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھائے، تو حضرت عثمان تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نیچے ہیں، تو پھر حضرت عمر کی شان کیا ہوگی؟ توجہ ہے؟ سوچئے ذرا، ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا اس کا انتظار تھا مجھے، یہ مدینہ پاک کا ٹکٹ ہے اللہ، اب حالات پتہ نہیں کیا ہے، کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ ہاں پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی میں تلاوت میں، نعت میں، تقریر میں کبھی 1 ریال آ جاتا ہے، کبھی 5 آ جاتے ہیں، کبھی 10 آ جاتے ہیں۔ ہاں جو خاص راتیں ہوتی ہیں اس میں بسا اوقات 50 ریال بھی مل جاتے ہیں، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ ہفتے کے دن، یہ پچھلا ہفتہ ہے، میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، اللہ اکبر، تو انہوں نے آتے ہوئے مجھے 200 ریال دیا ہے، اور میں پکا یقین ہوا کہ ہوں انشاءاللہ حاضری دینی دی انشاءاللہ۔ لو جی لو 5 اور آ گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں شاید آپ سے مانگ رہا ہوں، میں تو سرکار دی بار گیا تھا یا رسول اللہ منو بس ایک تو بچا دو، یہ صرف آپ کو آپ کی خوشی کے لیے اور آپ کی سے دعا لینے کے لیے۔ اور میں اکثر تو دعائی کیا کرتا نا، ہے کہ ہے اتنی، اور ایک عام دعا نہیں اور یہ شعر عام نہیں کہ یہ سمجھو کہ جناب میں تھوڑے سے ہلکے سے سبحان اللہ تو سنا دیا گا، ہے اتنی دعا میری سرکار کے روضے پر، سرکار کے روضے پر اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے، اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے۔ ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھے، سب کی خیر فرمائے۔ توجہ ہے یار، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ ہے، جب آپ کی شہادت کا وقت کا قریب تھا تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے دونوں شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ کیا ڈیوٹی تھی؟ فرمایا یہ میرا پیارا عثمان ہے،
اس کے گھر کے باہر پہرےداری کرو. یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چوکیدار حضرت امام حسن حضرت امام حسین ہیں. اور چوکیدار بنایا کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ ہی سوچ لو، جس گھر دے چوکھٹ دے پہرے دار جنت دے سردار ہوں گے، جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ تو پھر اس سے اوپر حضرت عمر، ان کی شان کیا ہوگی؟ لیکن سوچ اپنی اپنی ہے، موقع اپنا اپنا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ جناب تسی مینو عام مسلماناں نال 500 دیتا ہے، حسن تے حسین تے گئے بھی نہیں تے جنت جنگ تے تو ہی 1000 دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ تو بات کر لی ہے نا، آئندہ سے ایسی بات نہ کرنا. کیوں کہ تو پہلے حسن اور حسین کے ابا جان کی طرح اپنا ابا کو لا کے لے کے دکھا نا. جس طرح ان کی ماں ہے اس طرح اپنی ماں تو لکھا کے لے کے آنا. جس طرح ان کی نانی ہے اس طرح اپنی نانی تو لے کے آنا. جس طرح ان کی نانا جان ہے اس طرح ان کا اپنا نانا تو لے کے آنا. اور اکثر میں پھر یہاں پڑھتا رہتا ہوں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فریش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فریش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا. لوگ کہتے ہیں کہ سبیل لاؤ، ہم بھی کہتے ہیں بھی لگاؤ، آقا حسین کے نام کی سبیل لگاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے لگاؤ، کچھ کہتے ہیں نہیں سبز لگاؤ. سیدھی سی بات ہے، توجہ ہے، سیدھی سی بات ہے، سبیل لگاؤ یا ان کے لیے عمرے کرو یا ان کے لیے کیا ان کو پرچم لگاؤ، کسی بھی رنگ کا جو بھی کرو. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ سارے اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے. ان کو پاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے. اور صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جل والا نے وعدہ کر دیا، کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. ایک ہے وعدہ میرا اور آپ کا، ایک نہیں دو نہیں، میں تو 20 وعدے نہیں پورا کر سکا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جن چیزوں سے جن باتوں سے اللہ کو پہچانا ان میں سے یہ بھی ہے کہ میرے جیسا جری جوان وہ وعدہ کرتا ہے پورا نہیں ہوتا، ارادہ پورا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو میرے بھائی توجہ فرماؤ،
علماء فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ وعدہ یہ اللہ کی طرف ہو یا ارادہ اللہ کی طرف سے، تو انج کہہ لو کہ پکی گل لے، کوئی اینو توڑ سکتا نہیں۔ تو بھائی جب اللہ نے ان کو جنتی بنایا ہے تو پھر آپ اتنی محبت کے ساتھ نام لے رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں، میں بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے صدقے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ آج چونکہ محرم شریف بھی ہے تو حسنین کریمین کا ذکر اس انداز میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرمایا، تو آپ نے کس انداز میں فرمایا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل اور آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ جس عمر کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کے دل اور اس کے زبان پر حق جاری کر دیا ہے، تو باقی کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی پیار والے، اتنے پیار والے، اتنے پیار والے، اتنے پیار والے، خیال کرنا ٹائم تو ہو گیا، سنا دیں ایک چیز، میں نے کہا موقع اپنا اپنا، بات اپنی اپنی، ایک بات سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ مسلمان کتنے نے ایسے لے؟ ہاں جی 27 کروڑ۔ میں پاکستان کی گل نہیں کر رہا، پوری دنیا کی گل کر رہے ہیں۔ 2 ارب۔ اچھا جی، سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ 70,000 بغیر حساب کتاب۔ سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ان 70,000 کو توفیق عطا فرمائے گا، یہ اپنے ساتھ 70,000 اور لے کے جائیں گے۔ ایک دوسری دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم زد نہ، آپ مہربانی فرماؤ تے تعداد تھوڑی اور پا دیو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پیارے یہ لے، میں نے اور ڈال دیے۔ تھوڑی دیر میں یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک باری مہربانی فرماؤ نا اور پا دیو۔ سرکار میں اچھا یہ لے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، نبی اللہ تھوڑی تعداد اور پا دیو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عمر بس نہیں کر، نصیب اپنا اپنا، بات اپنی اپنی، وقت اپنا اپنا۔ حضرت عمر عرض کریں یا رسول اللہ اور اضافہ فرما دیو، اور بتا دیو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ پیارے عمر بس بھی کر۔ آپ کو جلال آ گیا، عمر میں پیارے ابو بکر
میری وجہ سے اگر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت بخشی جاتی ہے تو تجھے کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو دیکھ ہاتھ کس کا ہے، اللہ چاہے تو اللہ اگر چاہے تو ایک ہی لمحے میں ساری کائنات بھائی۔ اللہ اللہ یا بڑی شب بڑی گو پاس کچھ نہیں ہے، گو پاس کچھ نہیں ہے۔ بھول رہا ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ ہاں سب اللہ آپ کو دونوں جان میں عطا فرمائے، تو انہیں تو فائدہ ہوتا ہے نا کسی پڑھے لکھے بندے کا۔ ہائے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ، ہاں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، وجہ ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بہت ہی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ عائشہ پھنس گئے میرے کو، عائشہ نے نعرہ لگایا ہے، یہ مدینہ پاک سے آئے تو ایسے سعودیہ سے آئے ہیں، اللہ اکبر، اور انہوں نے نعرہ کیا لگایا ہے؟ غلامی رسول میں۔ اچھا یہ جھوٹا نعرہ لگانا چاہیے یا سچا؟ بازار میں جھوٹ جھوٹ ہے، مسجد میں جھوٹ جھوٹ ہے، لیکن جو مسجد جھوٹ میں جس مسجد میں جھوٹ بولا جائے وہ بازار سے زیادہ برا کام ہے۔ تو نعرہ آپ لوگوں نے کیا لگایا ہے؟ غلامی رسول میں۔ اچھا جنہوں سرکار دی غلامی چ موت قبول ہے مینوں او میرے نال نعرہ لائے، غلامی رسول میں واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سارے ماشاءاللہ، غلامی رسول میں۔ پھر محبت سے بس یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھتا ہے کہ واقعی سرکار کی غلامی کی موت قبول ہے او والے دوسرا نہ بولے، غلامی رسول میں بس ایک بات کا جواب دے دیجئے، اگر ہمیں غلامی رسول میں مسجد شریف میں 5 وقت نماز کے لیے آنا قبول نہیں ہے تو غلامی رسول میں موت کیسے قبول ہوگی؟ اب کون ہے جو میرے ساتھ وعدہ کرے کہ میں جناب ہر نماز جناب جدو نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے واسطے آواں گا؟ یہ صرف چند بندے نے ہاتھ کھڑے کیتے نے۔ اب کہاں گے وہ جو نعرے لگا رہے تھے کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب سوچئے اگر غلامی رسول میں داڑھی مبارک قبول نہیں ہے تو موت کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو پتہ چلے گا قبر میں۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے پتہ لگے گا قبر چ، جے اجازت دیو تو کوئی ٹائم تب ہو رہا ہے
تے محرم شریف کی پہلی تاریخ دے جاتے گل سنا دیں. لوگ کہتے ہیں جی اسی جے پتر نو مولوی بنا لیا تے پھر کھائے گا کتوں. ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں بھئی دین پڑھاؤ وہ کہتے ہیں جی اسی تے پھر کھائے گا کتوں. میں نے اپنے مدرسے میں یعنی شیخ کالونی میں، اور مجھے فخر ہے اس بات پر، بڑے بھائی جان امام المناظرین علامہ سید صاحب فرمایا کرتے تھے او تیرا بھی ہے تے اے میرا بھی ہے. اللہ اکبر. تو وہاں میں نے خود سنا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ بھئی لوگ کو کہتے ہیں کہ بھئی دین پڑھاؤ تو وہ کہتے ہیں جی پھر سارا پتر کھائے گا کتوں. تو جدوں جناب اسی کھان واسطے بیٹھے کہ مولوی کھانا بڑا بھائی مولوی کھانا بڑا بھائی کہ ایک طرف تو آ جاؤ نا. اللہ اکبر. لیکن بات اصل جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کے پاس داڑھی نہیں حقیقت میں داڑھ کو تو کہتا ہے یار میری شادی نہیں ہونی، پھر مجھے کیا پتا ہو. بڑے بڑے عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اسی فیصل آباد سے ایک بارات گئی گوجلا والا. اس وقت یہ مارکیاں تو تھی نہیں. میرے بابا جی نے کئی مرتبہ اس کو یہ بیان فرمایا. اللہ اکبر. تو ہوا کیا، جیسے ہی نکاح ہونے لگا تو وہ اس کی ساس صاحبہ نے کہا جی جدوں تک منڈا داڑھی نہیں مڑائے گا انی دیر تک اساں نکاح نہیں ہون دینا. وہ عاشق رسول تھا. اس نے کہا جی میری جڑا میرے نال جد منگنی ہوئی ہے پہلے اس نے میری گل کرواؤ. بات کی تو نے کہا جی میں میری ماں کہندی ہے اون جی بس جی تو داڑھی منا سکتا ٹھیک نہیں تو چلے جاؤ. جی ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے. وہاں ایک مل آمر بھی بیٹھا ہوا تھا. میں کہا یار ایسے ہے کہ تم ایسے نہ کرو، میرے شہر کی بدنامی ہوگی کہ لوگ آئے ہیں فیصل آباد سے کھانا بھی نہیں کھایا، تو میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں اپنی فیکٹری میں کھانے کا اہتمام کرتا ہوں تو کھانا کھاتا پھر آپ چلے جانا. اب وہاں اس نے حکم فون کیا. اس وقت موبائل بھی نہیں تھے، وہ دوسرے تھے. فون کیا کہ جلدی جلدی کھانے کا اہتمام کرو. بندے آدمی نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ وہاں پہنچے اور یہ میل آنر اپنے گھر پہنچا. اپنی بیوی اپنی بیٹی سے کہنے لگا پتر میں اس عاشق رسول نو ویکھ کے آیا ہاں تے جے توں کمیں تے او دے پلے ہے کچھ نہیں ہو، زندگی گزارا اس طرح کرنا پینا ہی تے جے کمیں تے او دے نال تیرا نکاح کر دیں. ابا جی میں کدی تواڈے سامنے بولی ہوں جی میں جناب دینا. اللہ اکبر. ادھر انہوں نے کھانا کھلایا، ادھر بیٹی کو تیار کیا، اس کو جناب کو لے کے اپنے اس سے آدمی سے بات کی کہ بھئی تیرا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ خالی جاؤ، تو میں اپنے بیٹے دینے چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے داڑھی کے صدقے میں بیوی بھی عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نام اس کا پوری مل بھی عطا فرما دی. رب دے کماں دا کی پتا بھی. تو خدا واسطے نعرہ جھوٹا نہ ماریا کرو. تو جے دا دل کرے نا کہ یہی نعرہ مارنا وہ جواب تو میں دے دینا، لیکن خدا واسطے انہوں ذہن چ رکھو خدا واسطے، کیونکہ قاری مسعود نے تہاڈی قبر چ نہیں ہونا، نہ میرے قبلہ حضرت صاحب نے تہاڈی قبر چ ہونا. ہاں نبیوں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ہونا. جدوں سرکار نے ویکھ کے یہ کہتا کہ میرا ہے ہی نہیں تو کی ہوئے گا؟ سوچ تو صحیح ہے. ہاتھ جوڑ چڑھا دو. ایک تو نماز پکی کرو اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی داڑھی مار. یار وہ سکھ وہ جناب جوڑا بھی بنا کرتا جناب وہ داڑھی بھی رکھتا ہے. اسی اس تو گئے گزرے ہیں یار. اسی ناب سلم دی سنت نہیں رکھ سکتے. پھر اسی کہنے ناب انگریز دیتا کہتا تھا بھئی ہم تو بس وہی لفظ یہ ہیں
کہ ہم سرکار کو مانتے ہیں لیکن سرکار کی نہیں مانتے. خدا واسطے اپنی قبر دا خیال کرو. اور میرے واسطے بھی دعا کرو کہ یا اللہ اے مولوی جو ممبر تے بیٹھ کے کہندا ہے نا اللہ کرے اے تے عمل بھی ہوے، وگرنہ بڑا اوکھا کام بھائی، بڑا اوکھا کام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میں ارشاد فرمایا ایمان والےو لفظ کو کیوں کہندے ہو جو تسی خود عمل نہیں کرتے. میرے اصلی دعا کرے کرو، میں تواڈے واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سانو مصطفیٰ علیہ السلام دی صورت اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے. وہ دے صدقے انشاءاللہ سیرت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اج بعد از نماز عصر جویں درود شریف ہوئے گا نا، درود شریف تو جویں بابا جی رضی اللہ عنہ فرماندے ہوندے سی کہ آپ 10 منٹ پہلے بیان شروع کر دیں، تسی نال پڑھی جاؤ، نال سنی جاؤ. انشاءاللہ العزیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شانہ بیان کریں گے صرف 10 منٹ واسطے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے. لیکن جدوں اسی درود شریف دی محفل پڑھنے ہاں ہر جمعے نوں فجر عصر تو بعد درود پاک ہوندی ہے. سب کی خیر فرمائے. واخر دعوانا